احسن، جزاک اللہ. میں وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کرتا ہوں میسم جعفری سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات بمحمد و آل محمد. آپ سب کو اپنے بیوی فاطمہ اور مولا علی بہت مبارک ہو. آج میں ان دونوں کے سب سے چھوٹا فرزند امام حسین کی شان میں منقبت پیش کروں گا. صلوات. حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. سنا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا، وہ دیکھو فاطمہ زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو، ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو. یزید خود یہ کہے گا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. قریب خانہ پروردگار جا تو سہی، نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو سہی. لکھا ہے برسر کعبہ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. سنا ہو تیر و کما ہو یا نیزہ و خنجر، ستم کی تیغ ہو بالے ہو ڈالے ہو کہ تبر، زباں پہ سب کی یہی تھا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے. کیا جو نہر پہ قبضہ علی کے دلبر نے، سلام پیاس کو بڑھ کر کیا سمندر نے. پکارنے لگے دریا، پکارنے لگے دریا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ،
صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں پہ لاش بات ہے اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے زمانہ گونج رہا ہے صدا ماتم سے گلی گلی میں چرچا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے جزاک اللہ. یہ تھے جناب میثم جعفری صاحب اور بہترین کلام سلیکشن بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بیٹا کیپ اٹ اپ. ان کی ترقی کے لیے ایک بلند تر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. حضرات جو لیٹ آئے ان کے لیے پھر سے السلام علیکم. اور حضرات بس جناب نسیم امروہی صاحب کے کلام سے دوسرے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ ساقی یہ شب خوشی کی ہے دن ہے سرور کا. ساقی یہ شب خوشی کی ہے دن ہے سرور کا محفل بھی آج نور کی دولہا بھی نور کا. محفل بھی آج نور کی دولہا بھی نور کا جام سرور بزم میں ہے چشم حور کا. شربت کی جا ہے دور شراب طہور کا. شربت کی جا ہے دور شراب طہور کا آب بخا میں شہد ولا گھول کر پلا عقدہ کشا کے عقد میں جی کھول کر پلا. عقدہ کشا کے عقد میں جی گول کر پلا. زہرا جبیں سے خسرہ خاور کا عقد ہے. زہرا جبیں سے خسرہ خاور کا عقد ہے. در نجف سے عرش کے گوہر کا عقد ہے. زہرا جبیں سے خسرہ خاور کا عقد ہے. در نجف سے عرش کے گوہر کا عقد ہے. قرآن سے مشیت داور کا عقد ہے. قرآن سے مشیت داور کا عقد ہے. نفس نبی سے جان پیمبر کا عقد ہے. نفس نبی سے جان پیمبر کا عقد ہے. بنت شہ رسول کو شہ اولیاء ملا. بنت شہ رسول کو شہ اولیاء ملا. احمد کی نور عین کو عین خدا ملا. بنت شہ رسول کو شہ اولیاء ملا. احمد کے نور عین کو عین خدا ملا. اسی کے ساتھ گزارش ہوں علی زیدی سے آئیں اپنا کلام پیش کریں. صلوات محمد وآلہ محمد. السلام علیکم. آپ سب کو عقد بھی فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام مبارک ہو. ایک قطعہ سماعت فرمائیے. صلوات. برسات ہوگی عرش سے جنت کے پھول کی.
برسات ہوگی عرش سے جنت کے پھول کی، مولا علی کے ساتھ ہے شادی بطول کی، مولا علی کے ساتھ ہے شادی بطول کی، حور و ملک براتی گھر آتی ہے انبیاء، حور و ملک براتی گھر آتی ہے انبیاء، بیٹا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی، حور و ملک براتی گھر آتی ہے انبیاء، بیٹا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی، برسات ہوگی عرش سے جنت کے پھول کی، صلوات۔ اس قصیدے میں آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا، صلوات۔ سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا، اس سر پہ وفا کا سہرا، اس سر پہ حیا کا سہرا، اس سر پہ وفا کا سہرا، اس سر پہ حیا کا سہرا، وہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے اور یہ شاہزادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحروں بر کی، زمین رخصا زمین رخصا ہے رخصا آسماں بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے دی، یہ بنت اسد کہتی ہے سرکار ابو طالب سے ہے میرے لال کی شادی، رحمت کی گھٹائیوں برسے نہ رہ پائے نہ رہ پائے کوئی بھی ہاتھ
ساتھ خالی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، نبی سارے نبی سارے چلے بن کر باراتی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ بولا خدا ہر جانب رحمت کی گٹایوں برسے گی، جو بغض سے بنجر ہوگی بس وہی زمیں ترسے گی، جو بغض سے بنجر ہوگی بس وہی زمیں ترسے گی۔ اٹھو جبریل، اٹھو جبریل یہ کر دو منادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے دی۔ دنیا نے سوارا خود کو، دنیا نے سوارا خود کو، انداز نئے اپنائے، تہذیب نے زیور بدلے، ملبوس نئے سلوائے، مہک اٹھی مہک اٹھی نسب کی پاک وادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ دولہا کے روپ میں پیارے علی ابن ابی طالب ہے، تا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل غالب ہے، تھا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل غالب ہے۔ یہ داماد یہ داماد یہ داماد نبی ہے اور وہ سمدی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ اب چاہے کوئی بڑھ کے، اب چاہے کوئی بڑھ کے، اب چاہے کوئی تڑپے، اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے، اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے۔ خوشی کی بات، خوشی کی بات تھی میں نے سنا دی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ سبھی خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ
ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ جزاک اللہ۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب علی زیدی، ماشاء اللہ۔ ہاں بالکل، ہاں بہت خوب، بہت حضرات دوسرے مدح خان کو زحمت دینے سے پہلے اسی مسدس کے دو شعر کے اب ذکر عقد جانے دل مصطفیٰ سنو، اب ذکر عقد جانے دل مرتضیٰ مصطفیٰ سنو، مدح بطول منقبت مرتضیٰ سنو، گھر کا خدا رسول کے یہ ماجرا سنو، نسبت کہاں سے آئی ہے یہ بھی ذرا سنو، نسبت کہاں سے آئی ہے یہ بھی ذرا سنو، ہے حکم رب پیمبر عالی نژاد کو، دے دو تم اپنی دختر میرے خانہ زاد کو، ہے حکم رب پیمبر عالی نژاد کو، دے دو تم اپنی دختر میرے خانہ زاد کو۔ اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اون سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات بے محمد و آل محمد۔ السلام علیکم اگین، پھر سے اب تو معجزہ ہوگا تو کچھ ہوگا، میں نے بھی ٹھان لی ہے۔ درست فرمایا۔ آپ تمام مومنین کو میری جانب سے مخدومہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شاہ نجف امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب کے عقد کی یہ شب اور یہ جشن بہت مبارک ہو۔ مومنات بھی سب کو عام مبارکباد ہے بھائی۔ اور نیر مجیدی صاحب کا کلام ہے، رخصتی ہے جناب سیدہ کی، اور عامر حسن امیر صاحب نے اس کو پیش کیا لکھنؤ کے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار صلوات کا سہارا دیجیے گا۔ چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے، اور جنت کی شاہزادی، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے، ہاتھوں میں حلتا کا کنگنا بندھا ہوا ہے، ہاتھوں میں حلتا کا کنگنا بندھا ہوا ہے، اور ماتھے پہ قل کفا کا جھومر سجا ہوا ہے، چہرے پہ لافتہ کا غازہ ملا ہوا ہے، اور پائل سے انما کی جھنکار آ رہی ہے، جنت کی شاہزادی، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے، اور جھلمل ہوئے ستارے والنجم کی ابا میں
جھالر ہے غربتوں کی چاروں طرف قبا میں، کونوں مکاں کے فاقے پیوند ہے ردا میں، چکی تلاوتوں کی لہ گنگنا رہی ہے، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، اور جنت کے پھول آئے طوبہ کی آئی ڈالی، جنت کے پھول آئے طوبہ کی آئی ڈالی، کانوں میں جھلملائی شرم و حیا کی بالی، کانوں میں جھلملائی شرم و حیا کی بالی، اور معراج میں ملی ہے نت کیوں نہ ہو ہلالی، معراج میں ملی ہے نت کیوں نہ ہو ہلالی، ہسلی صداقتوں کی گردن میں بھا رہی ہے، اور جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے، والفجر آ کے صدقے رخسار کے اتارے، اور واللیل آ کے گیسو شام و سحر سوارے، والشمس والقمر کے کانوں میں گوشوارے، والشمس والقمر کے کانوں میں گوشوارے، والتین کی ہر آیات سندل لگا رہی ہے، جنت کی شاہزادی، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے، دو پھول عصمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں، دو پھول عصمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں، الحمد اور کوثر دو سور مل رہے ہیں، دو پھول عصمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں، الحمد اور کوثر دو سور مل رہے ہیں، بحرین یہ ازل سے ہی متصل رہے ہیں، قدرت بھی اس ملن پہ خود مسکرا رہی ہے، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے۔ اور کیا شاعر نے تعارف کرایا اگلے شعر میں کہ توجہ کا طالب رہوں گا کہ فخر جنا دلہن ہے شاہ زمن ہے دولہا، فخر جنا دلہن ہے شاہ زمن ہے دولہا، عصمت زباں دلہن ہے قرآن سخن ہے دولہا، اور خیر النساء دلہن ہے اور خیبر شکن ہے دولہا، یا علی
خیر النساء دلہن ہے، خیبر شکن ہے دولہا، تطہیر آیتوں کی ڈولی سجا رہی ہے، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، عزم خلیل خوش ہے، مسرور زہد عیسیٰ، آدم کے سر پہ حق نے خلت کا تاج رکھا، اور موسیٰ کو وجد آئے داؤد پڑھیے سیرا، موسیٰ کو وجد آئے داؤد پڑھیے سیرا، کونین کی رسالت موتی لٹا رہی ہے، کہ جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے۔ اور مقطع حاضر ہے کہ فرصت ملی جہاں کو دنیا کے رنج و غم سے، فرصت ملی جہاں کو دنیا کے رنج و غم سے، اور مشکل ہوئی ہراساں ناد علی کے دوں سے، الفاظ ایسے نکلے نیر تیرے قلم سے، عامر کی دھن میں فطرت بھی گنگنا رہی ہے، کہ جنت کی شاہزادی، جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے۔ جزاک اللہم صلی محمد وآلہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے بھائی اب تو یہ حالت ہوگی، آپ آنے سے پہلے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں بھائی، اول تو ہے آپ ناراض ہوتے تھے کہ میں حضرات جس طریقے سے پتہ ہے آپ سب کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے جب گھر کے کام والے جو کام کرتے ہیں ان سے نیک جھگڑتے ہیں، اور کافی خیر یہاں تو ہوتا نہیں مگر ہندوستان پاکستان میں ضرور یہ رسم و رواج ہے کہ جو ہے جو بے شک آپ کے گھر والے ہیں شادی کے دوران آپ اسے جو ہے کچھ نیک کی امید رکھتے ہیں، تو ملائک نے بھی رسول خدا سے امید، ملائک جس میں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ہر ایک نے، تو بس اسی کی منظر کشی نسیم صاحب نے کی ہے، وہ آپ کی زحمت۔ حق مانگنے لگے جو ملائک تھے محو دید، حق مانگنے لگے جو ملائک تھے محو دید، روح الامین پکارے ہیں شاگرد ہوں رشید، روح الامین پکارے شاگرد ہوں رشید، میکائیل بولے حق سے ہے قربت مجھے مزید، میکائیل بولے حق سے ہے قربت مجھے مزید، رضوان نے دست بستہ کہا میں بھی ہوں مرید، رضوان نے دست بستہ کہا میں بھی ہوں مرید، رخ کی بلائیں لینے کا موقع جو پا گئیں، حوریں ادب سے نیک جھگڑنے کو آ گئیں، رخ کی بلائیں لینے کا موقع جو پا گئیں، حوریں ادب سے نیک جھگڑنے کو آ گئیں۔ اب رسول خدا نے کیا کیا عطا کیا ان کو کہ شفقت سے مسکرانے لگے شاہ حل عطا، شفقت سے مسکرانے لگے شاہ حل عطا، حقداروں کی طرف کو بڑی رحمت خدا، میکائیل کو دیا شرف قرب کبریا، میکائیل کو دیا شرف قرب کبریا، رضوان کو بہشت کے در کر دیے عطا، رضوان کو بہشت کے در کر دیے عطا، جبریل کو ولائے علی کا سبق دیا، حوروں کو شہ کے شیعوں کی خدمت کا حق دیا، جبریل کو ولائے علی کا سبق دیا، حوروں کو شہ کے شیعوں کی خدمت کا حق دیا۔ اسی کے ساتھ ادباً گزارش کرتا ہوں کاشف بھائی سے
آئیں اور اپنا نذران عقیدت پیش کریں. ایک بلند ترین صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجیے. لکھ کے تو 3 شعر لایا تھا لیکن شہریار بھائی کا حکم تھا کچھ اور پڑھا جائے. تو مولانا صاحب اجازت ہو تو ایک نظم ہے میری ذوالفقار، اس پہ کچھ شعر اگر میں کچھ بند پیش کر دیتا ہوں. صلوات پڑھیے گا بھارتی کا. ہاں ذوالفقار ہوں میں، ہاں ذوالفقار ہوں میں، چلوں جو میں تو زمانے پہ خوف چھاتا ہے، چلوں جو میں تو زمانے پہ خوف چھاتا ہے، وہ بچ نہ پائے گا جو میری زد میں آتا ہے. چلوں جو میں تو زمانے پہ خوف چھاتا ہے، وہ بچ نہ پائے گا جو میری زد میں آتا ہے. علی کا غیظ جو مجھ کو کبھی اٹھاتا ہے، علی کا غیظ جو مجھ کو کبھی اٹھاتا ہے، میں کاٹتی ہوں بس ایک وار میں ہی سب لشکر. ہاں ذوالفقار ہوں میں، ہاں ذوالفقار ہوں میں، اور بقائے حق کے لیے مرضی خدا کے لیے، بقائے حق کے لیے مرضی خدا کے لیے اٹھی ہوں میں تو فقط دین کی بقا کے لیے، اٹھی ہوں میں تو فقط دین کی بقا کے لیے، اور خدا نے مجھ کو بنایا ہے مرتضیٰ کے لیے. بقائے حق کے لیے، بقائے حق کے لیے مرضی خدا کے لیے اٹھی ہوں میں تو فقط دین کی بقا کے لیے، اور خدا نے مجھ کو بنایا ہے مرتضیٰ کے لیے. چلا سکے گا مجھے صرف بازوئے حیدر. ہاں ذوالفقار ہوں میں، ہاں ذوالفقار ہوں میں. اور بس یہ ایک بند اور ہیں بہت سارے لیکن یہ پیش کر دیتا ہوں. عموماً جو ہے ذوالفقار کو موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں اس کے سخت خلاف ہوں، اس کی وجہ آپ اس میں ملاحظہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھ دیے گا دربار. میں پل میں جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتی ہوں، میں پل میں جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتی ہوں، میں دشمنوں کی صفوں کو نگل بھی سکتی ہوں. میں پل میں جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتی ہوں، میں دشمنوں کی صفوں کو نگل بھی سکتی ہوں، میں کوئی موت نہیں ہوں جو ٹل بھی سکتی ہوں. میں پل میں جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتی ہوں، میں دشمنوں کی صفوں کو نگل بھی سکتی ہوں، میں کوئی موت نہیں ہوں جو ٹل بھی سکتی ہوں، نہ بھاگ پائے گا مجھ سے کوئی عدو بچ کر. ہاں ذوالفقار ہوں میں، ہاں ذوالفقار ہوں میں. ایک صلوات پڑھ دے گا بابا. دو تین شعر تازے ہیں، پھر میں اس کے حوالے سے بھی 2-3 شعر پیش کر دوں گا. جس طرح ہوتے ہیں ندیاں اور سمندر مختلف، جس طرح ہوتے ہیں ندیاں اور سمندر مختلف، ہر صحابی سے ہیں بس ایسے ہی حیدر مختلف. جس طرح ہوتے ہیں ندیاں، جس طرح ہوتے ہیں ندیاں اور سمندر مختلف، ہر صحافی سے ہیں بس ایسے ہی حیدر مختلف. اور بن کہے ہی جن پہ مل جاتی ہے دل کی ہر مراد، بن کہے ہی جن پہ مل جاتی ہے دل کی ہر مراد. عام در سے کس قدر ہوتے ہیں وہ در مختلف، عام در سے کس قدر ہوتے ہیں وہ در مختلف. اور سوچئے تو کربلا کی داستاں چھوٹی سی ہے، سوچئے تو کربلا کی داستاں چھوٹی سی ہے، شعر ہیں اس پر ہر ایک شاعر کے یکسر مختلف. سوچئے تو کربلا کی داستاں چھوٹی سی ہے، شعر ہیں اس پر ہر ایک شاعر کے یکسر مختلف. اور ایک قطعہ اور ہے کہ ہر طرف ہوتے تھے کفار علی سے پہلے، ہر طرف ہوتے تھے کفار علی سے پہلے، تھے کہاں دین کے آثار علی سے پہلے. ہر طرف ہوتے تھے کفار علی سے پہلے، تھے کہاں دین کے آثار علی سے پہلے. اور آ کے حیدر نے بتایا کہ چلاؤ ایسے، آ کے حیدر نے بتایا کہ چلاؤ ایسے، نام کے ہوتے تھے ہتھیار علی سے پہلے. آ کے حیدر نے بتایا کہ چلاؤ ایسے، نام کے ہوتے تھے ہتھیار علی سے پہلے، ہر طرف ہوتے تھے کفار علی سے پہلے. ایک صلوات پڑھیں تو بس 2-3 شعر میں.
ہے مکاں سے لامکاں تک سارے منظر ایک ساتھ، ہے مکاں سے لامکاں تک سارے منظر ایک ساتھ، جب زمین پہ ہو گئے زہرا و حیدر ایک ساتھ، ہے مکاں سے لامکاں تک سارے منظر ایک ساتھ، جب زمین پہ ہو گئے زہرا و حیدر ایک ساتھ، اب کوئی جتنا جلے جلتا رہے مرتا رہے، اب کوئی جتنا جلے جلتا رہے مرتا رہے، خوش ہوئے ہیں دیکھ کر ان کو پیمبر ایک ساتھ، اب کوئی جتنا جلے جلتا رہے مرتا رہے، خوش ہوئے ہیں دیکھ کر ان کو پیمبر ایک ساتھ، اور یہ نشانی تھی خدا حق میں اسی رشتے کے ہے، یہ نشانی تھی خدا حق میں اسی رشتے کے ہے، اس لیے تو آئے تھے جبریل و اختر ایک ساتھ، یہ نشانی تھی خدا حق میں اسی رشتے کے ہے، اس لیے تو آئے تھے جبریل و اختر ایک ساتھ۔ جزاک اللہ کاشف بھائی، حضور آئیے۔ ہاں وہی بولنے والا تھا کہ آتے رہیں، اگر نہیں لکھتے ہیں تو دوسروں کا پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات بس اب آخری شاعر کو زحمت کلام، اس سے پہلے اسی قصیدے کے آخری دو بند۔ لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی بارات، ایک بارات لفظ کو شاعر نے 4 جگہ 4 ڈیفرنٹ معنوں میں استعمال کیا ہے کہ لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی بارات، شمیں پکارتی یہ شب ہے شب برات، شمیں پکارتی ہیں یہ شب ہے شب برات، سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، لو دھوم سے چلی اسد اللہ کی بارات، شمیں پکارتی ہیں یہ شب ہے شب برات، سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، ناکام حاسدوں کے لیے سورہ برات، ناکام حاسدوں کے لیے سورہ برات، اہل نفاق رشک سے بے موت مر گئے، اہل نفاق رشک سے بے موت مر گئے، چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے، چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے۔ اس قصیدے کا جو مجھے بند پسند ہے وہ آپ کی خدمت کہ ساقی ایک صلوات ساقی وہ پھول دے جو نزاہت پہ بار ہو، ساقی وہ پھول دے جو نزاہت پہ بار ہو، سرخی سے جس کے باغ سخن لال ازار ہو، مصرع میرا بہشت کے پھولوں کا ہار ہو، باغی بھی دیکھ لے تو نہ آنکھوں میں خار ہو، باغی بھی دیکھ لے تو نہ آنکھوں میں خار ہو، وہ میں پلا دے جو ازلی میں کدے کی ہے، بد ذوق بھی پیے تو کہے ہاں مزے کی ہے، بد ذوق بھی پیے تو کہے ہاں مزے کی ہے، ان عرفان کے نور سے جو چمکتی ہے وہ شراب، تطہیر جس کے رخ سے ٹپکتی ہے وہ شراب، مومن کے جام دل میں چھلکتی ہے وہ شراب، جو غیر کے گلے میں اٹکتی ہے وہ شراب، جو غیر کے گلے میں اٹکتی ہے وہ شراب، خم غدیر سے جو ملی تھی وہ میں پلا، جو بے بسی میں شیخ نے پی تھی وہ میں پلا۔ اسی کے ساتھ میں بہت بہت ادباً گزارش کرتا ہوں رشید شہیدی صاحب سے جو ہندوستان سے تشریف لائیں، آپ بہترین صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجئے۔ اللہ عزیزان محترم، سب سے پہلے بارگاہ حجت العصر میں آپ تمام حضرات کی جانب سے اور اپنی جانب سے آج کی عظیم مسرت کی تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ 2 خطات اور چند اشعار آج کی تاریخ کی مناسبت سے پھر تازہ تخلیقات آپ کی خدمت میں، یہ خطا بھی تازہ پیش کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ علی و زہرا کی شادی کی ہے خوشی ہر سو،
چوتھے مصرعے پہ توجہ فرمایا، ایک منظر پیش کیا ہے کہ علی و زہرا کی شادی کی ہے خوشی ہر سو، فضا میں نور ہے ہر ذرہ جگمگاتا ہے۔ علی و زہرا کی شادی کی ہے خوشی ہر سو، فضا میں نور ہے ہر ذرہ جگمگاتا ہے۔ ایکم ذی الحجہ ہے آج آسمان پر دیکھو، کس احترام سے خود چاند مسکراتا ہے۔ علی و زہرا کی شادی کی ہے خوشی ہر سو، فضا میں نور ہے ہر ذرہ جگمگاتا ہے۔ ایکم ذی الحجہ ہے آج آسمان پر دیکھو، کس احترام سے خود چاند مسکراتا ہے۔ 4 مصرعے اور پیش کر رہا ہوں کہ آج لفظوں کے ہو گلہائے عقیدت ایسے، کامیابی کا ہر ایک شعر کے ہو سر صحرا۔ آج لفظوں کے ہو گلہائے عقیدت ایسے، کامیابی کا ہر ایک شعر کے ہو سر صحرا۔ ان کا صحرا ہو رشید ہم سے رقم کیا جن کا، عقد اللہ پڑھے باندھے پیمبر سے۔ آج لفظوں کے آج لفظوں کے ہوں گلہائے عقیدت ایسے، کامیابی کا ہر ایک شعر کے ہو سر صحرا۔ ان کا صحرا ہو رشید ہم سے رقم کیا جن کا، عقد اللہ پڑھے باندھے پیمبر صحرا۔ اور یہ شادی کا قصیدہ پیش کر رہا ہوں کہ فردوس کا منظر ہے کس شان کی شادی ہے۔ فردوس کا منظر ہے کس شان کی شادی ہے، مسرور پیمبر ہے کس شان کی شادی ہے۔ مسرور پیمبر ہے کس شان کی شادی ہے، دولہا ہے علی مولا اور بنت نبی دلہن۔ دولہا ہے علی مولا اور بنت نبی دلہن، ماحول منور ہے کس شان کی شادی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ کعبے کا مکین دولہا خاتون جنا دلہن، کعبے کا مکین دولہا خاتون جنا دلہن، کیا نور برابر ہے کس شان کی شادی ہے۔ کعبے کا مکین دولہا خاتون جنا دلہن، کیا نور برابر ہے کس شان کی شادی ہے۔ کیا دھوم فلک پر ہے اس جشن کی محفل کی، جبریل کے لب پر ہے کس شان کی شادی ہے۔ جبریل کے لب پر ہے کس شان کی شادی ہے، نوشاہ جو حیدر ہے وہ شافع محشر ہے۔ نوشاہ جو حیدر ہے وہ شافع محشر ہے، اور ساقی کوثر ہے کس شان کی شادی ہے۔ نوشاہ جو حیدر ہے وہ شافع محشر ہے، اور ساقی کوثر ہے کس شان کی شادی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ دلہن کا جو گھونگھٹ ہے آیات کا جھرمٹ ہے۔ دلہن کا جو گھونگھٹ ہے آیات کا جھرمٹ ہے، تطہیر کی چادر ہے کس شان کی شادی ہے۔ دلہن کا جو گھونگھٹ ہے آیات کا جھرمٹ ہے، تطہیر کی چادر ہے کس شان کی شادی ہے۔ خود عقد پڑھے اللہ اور باندھے نبی صحرا، خود عقد پڑھے اللہ اور باندھے نبی صحرا، یہ عرش کا منظر ہے کس شان کی شادی ہے۔ غنچوں کا تبسم ہے سبزے کا ترنم ہے، غنچوں کا تبسم ہے سبزے کا ترنم ہے، ہر پھول کے لب پر ہے کس شان کی شادی ہے۔ آپ تمام حضرات کی نظر شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ تصور میں بارات میں شامل ہیں۔ ہم لوگ تصور میں بارات میں شامل ہے، اور سب کے لبوں پر ہے کس شان کی شادی ہے۔ ہم لوگ تصور میں بارات میں شامل ہے، اور سب کے لبوں پر ہے کس شان کی شادی ہے۔ اس عقد کے صدقے میں ملتی ہیں مرادیں سب، یہ اپنا مقدر ہے کس شان کی شادی ہے۔ اس عقد کے صدقے میں ملتی ہے مرادیں سب، یہ اپنا مقدر ہے کس شان کی شادی ہے۔
ہر لمحہ رشید اب تو پھر کیوں نہ عبادت ہو، صلوات لبوں پر ہے اس شام کی شادی ہے۔ یہ چند اشعار اور اس میں بھی شادی کی مناسبت سے اشعار شامل ہیں۔ مطلع کر رہا ہوں کہ مطمئن ہے دل کہ نسبت ساقی کوثر سے ہے، مطمئن ہے دل کے نسبت ساقی کوثر سے ہے، چشم نم نازاں کے وابستہ غم سرور سے ہے۔ مطمئن ہے دل کے نسبت ساقی کوثر سے ہے، چشم نم نازاں کے وابستہ غم سرور سے ہے۔ ہم ازل سے ہیں درے بنت پیمبر کے فقیر، ہم ازل سے ہیں درے بنت پیمبر کے فقیر، ہم کو حاصل دولت ایما علی کے در سے ہے۔ ہم ازل سے ہیں درے بنت پیمبر کے فقیر، ہم کو حاصل دولت ایما علی کے در سے ہے۔ زیست کے ہر مرحلے کو طے کرے گا صبر سے، ربط جس مومن کا زہرا و علی کے در سے ہے۔ زیست کے ہر مرحلے کو طے کرے گا صبر سے، ربط جس مومن کا زہرا و علی کے در سے ہے۔ دھوم سے پھر کیوں نہ ہوگا مومنوں کے گھر میں جشن، آج تو زہرا کی شادی ہے در صفدر سے ہے۔ دھوم سے پھر کیوں نہ ہوگا مومنوں کے گھر میں جشن، آج تو زہرا کی شادی ہے در صفدر سے ہے۔ اور فخر سے کہتے ہیں وہ حسنین کا درزی ہوں میں، فخر سے کہتے ہیں وہ حسنین کا درزی ہوں میں، رتبہ یہ رضوان پایا فاطمہ کے در سے ہے۔ فخر سے کہتے ہیں وہ حسنین کا درزی ہوں میں، رتبہ یہ رضوان پایا فاطمہ کے در سے ہے۔ علی کے ذکر ہی سے زینت منبر رشید، ہے علی کے ذکر ہی سے زینت منبر رشید، اور اس سے ہٹ کر ہے تو پھر ذکر غم سرور سے ہے۔ ہے علی کے ذکر ہی سے زینت منبر رشید، اس سے ہٹ کر ہے تو پھر ذکر غم سرور سے ہے۔ چند شعر شہزادی کونین سے متعلق عرض کر رہا ہوں، حضرات مطلب ملاحظہ کریں کہ قلم نے بوسے جو قرآن کی ہوا کے لیے، قلم نے بوسے جو قرآن کی ہوا کے لیے، تو لفظ مجھ کو ملے مدح فاطمہ کے لیے۔ قلم نے بوسے جو قرآن کی ہوا کے لیے، تو لفظ مجھ کو ملے مدح فاطمہ کے لیے۔ بطول باعث رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے، بطول باعث رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے، عبادتوں میں مددگار مرتضیٰ کے لیے۔ بطول باعث رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے، عبادتوں میں مددگار مرتضیٰ کے لیے، عبادتوں میں مددگار مرتضیٰ کے لیے۔ ہے کفو فاطمہ مولائے کائنات علی، ہے کفو فاطمہ مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے۔ ہے کفو فاطمہ مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے۔ شرف کا تو ملاحظہ کریں کہ قلم نے میرے جو ہی لکھا چادر زہرا، قلم نے میرے جو ہی لکھا چادر زہرا، مسلح بن گئے وہ لفظ مرتضیٰ کے لیے۔ قلم نے میرے جو ہی لکھا چادر زہرا، مسلح بن گئے وہ لفظ مرتضیٰ کے لیے۔ علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، بس اور بات بڑھاؤ نہ تم خدا کے لیے۔ علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، بس اور بات بڑھاؤ نہ تم خدا کے لیے۔ ایک درود پڑھ دیجئے حضرات۔
یہ بالکل دو تازہ تخلیقات بالکل پیش کر رہا ہوں، تازہ ہیں، عرض کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ کریں کہ کر رہی ہے آسماں پر مدح حیدر چاندنی، کر رہی ہے آسماں پر مدح حیدر چاندنی، لائی لفظوں کو ستاروں میں سجا کر چاندنی، کر رہی ہے آسماں پر مدح حیدر چاندنی، لائی لفظوں کو ستاروں میں سجا کر چاندنی، اور چاند رکھتا ہے در زہرا پسر اس واسطے، چاند رکھتا ہے در زہرا پسر اس واسطے، مل نہیں سکتی اسے اس در سے ہٹ کر چاندنی، چاند رکھتا ہے در زہرا پسر اس واسطے، مل نہیں سکتی اسے اس در سے ہٹ کر چاندنی، عقد زہرا و علی میں مل کے پھولوں سے گلے، عقد زہرا و علی میں مل کے پھولوں سے گلے، کر رہی ہے خود کو خوشبو سے معطر چاندنی، عقد زہرا و علی میں مل کے پھولوں سے گلے، کر رہی ہے خود کو خوشبو سے معطر چاندنی، چاند آیا جشن زہرا و علی میں فرش پر، چاند آیا جشن زہرا و علی میں فرش پر، دیکھ کر حیران ہے خود بھی یہ منظر چاندنی، دیکھ کر حیران ہے خود بھی یہ منظر چاندنی۔ ایک مضمون نظم کیا ہے، ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ حسن لکھو ہے حسن، لکھیے حسین پڑھیے حسین، حسن لکھو ہے حسن، لکھیے حسین پڑھیے حسین، بانٹتے ہیں بس یہی دو نام گھر گھر چاندنی، حسن لکھو ہے حسن، لکھیے حسین پڑھیے حسین، بانٹتے ہیں بس یہی دو نام گھر گھر چاندنی، بانٹتے ہیں بس یہی دو نام گھر گھر چاندنی۔ اب یہ ایک شعر مضمون اس کا بھی ملاحظہ کریں، شہزادے سے متعلق شعر پیش کر رہا ہوں کہ ظلمتوں کی دھوپ بیٹھی تھی رخ اسلام پر، ظلمتوں کی دھوپ بیٹھی تھی رخ اسلام پر، لائے اصغر ایک تبسم میں بھگو کر چاندنی، ظلمتوں کی دھوپ بیٹھی تھی رخ اسلام پر، لائے اصغر ایک تبسم میں بھگو کر چاندنی، اور منقبت مدح علی میں لکھ چکا جب میں رشید، منقبت مدح علی میں لکھ چکا جب میں رشید، لے گئی سب لفظ کاغذ سے اٹھا کر چاندنی، منقبت مدح علی میں لکھ چکا جب میں رشید، لے گئی سب لفظ کاغذ سے اٹھا کر چاندنی، کر رہی ہے آسماں پر مدح حیدر چاندنی، لائی لفظوں کو ستاروں میں سجا کر چاندنی۔ ایک منقبت اور تازہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابلا مصرع دیا گیا تھا، آتا ہے جو نپر نام علی، قرآن کی خوشبو آتی ہے، اس پہ مضامین نظم کیا ہے، ملاحظہ کریں کہ اس طرح علی کی مدحت کے دیوان کی خوشبو آتی ہے، اس طرح علی کی مدحت کے دیوان کی خوشبو آتی ہے، آتا ہے جو لب پر نام علی، قرآن کی خوشبو آتی ہے، اس طرح علی کی مدحت کے دیوان کی خوشبو آتی ہے، آتا ہے جو لب پر نام علی، قرآن کی خوشبو آتی ہے، میسم کی اذا سن کر جب ہم پڑھتے ہیں نماز عشق علی، میسم کی اذا سن کر جب ہم پڑھتے ہیں نماز عشق علی، محراب عبادت سے ہم کو سلمان کی خوشبو آتی ہے، میسم کی اذا سن کر جب ہم پڑھتے ہیں نماز عشق علی، محراب عبادت سے ہم کو سلمان کی خوشبو آتی ہے، اور جنت ہے فقط مومن کے لیے تحریر یہ جب بھی پڑھتا ہوں، جنت ہے فقط مومن کے لیے تحریر یہ جب بھی پڑھتا ہوں، الفاظ سے مجھ کو احمد کے فرمان کی خوشبو، جنت ہے فقط مومن کے لیے تحریر یہ جب بھی پڑھتا ہوں، الفاظ سے مجھ کو احمد کے فرمان کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ خود آپ اسے محسوس کریں، اس نام کی ہے تاثیر عجب،
خود آپ اسے محسوس کریں، اس نام کی ہے تاثیر عجب، عمران میں جب بھی لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو۔ خود آپ اسے محسوس کریں، اس نام کی ہے تاثیر عجب، خود آپ اسے محسوس کریں، اس نام کی ہے تاثیر عجب، ایمان میں جب بھی لکھتا ہوں، عمران میں جب بھی لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ خود آپ اسے محسوس کریں، اس نام کی ہے تاثیر عجب، عمران میں جب بھی لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اس شعر پہ بھی توجہ فرمائیں کہ منبر پر مجھے جب پھولوں کا ایک ہار کوئی پہناتا ہے، منبر پر مجھے ایک کیفیت پیش کی ہے دوسرے مصرے میں کہ منبر پر مجھے جب پھولوں کا ایک ہار کوئی پہناتا ہے، میسم کا خیال آ جاتا ہے، سلمان کی خوشبو آتی ہے۔ منبر پر مجھے جب پھولوں کا ایک ہار کوئی پہناتا ہے، میسم کا خیال آ جاتا ہے، سلمان کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ گلدستہ اذاں کا وہاں تو نہ تھا، لیکن جو اذاں دی اکبر نے، گلدستہ اذاں کا وہاں تو نہ تھا لیکن جو اذاں دی اکبر نے، حر نے کہا یہ تو جنت کے اعلان کی خوشبو آتی ہے۔ گلدستہ اذاں کا وہاں تو نہ تھا لیکن جو اذاں دی اکبر نے، حر نے کہا یہ تو جنت کے اعلان کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ میدان میں اصغر کو دیکھو، کرتا ہے نیا گیسو سلجھے، میدان میں اصغر کو دیکھو، کرتا ہے نیا گیسو سلجھے، اس منظر سے خود بانوں کے ارمان کی خوشبو آتی ہے، اس منظر سے خود بانوں کے ارمان کی خوشبو آتی ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت ثناگر کرتے ہیں مولا کی ثنا منبر سے رشید، جس وقت ثناگر کرتے ہیں مولا کی ثنا منبر سے رشید، بے ساختہ اس دم میسم کے فیضان کی خوشبو آتی ہے۔ جس وقت ثناگر کرتے ہیں مولا کی ثنا منبر سے رشید، بے ساختہ اس دم میسم کے فیضان کی خوشبو آتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے حضرات۔ دو تخلیقات اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بالکل چھوٹی بہر میں غیر مردف شہزادی کونین کے سلسلے کے اشعار ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ کرتا ہوں تیری ثنا بطول، کرتا ہوں تیری ثنا بطول، لفظ بنتے جا رہے ہیں پھول، کرتا ہوں تیری ثنا بطول، لفظ بنتے جا رہے ہیں پھول، اور دشمن بطول کے لیے منقبت کے لفظ ہیں ببول، کرتا ہوں تیری ثنا بطول، لفظ بنتے جا رہے ہیں پھول، دشمن بطول کے لیے منقبت کے لفظ ہیں ببول، عرش کے ستارے بن گئی، عرش کے ستارے بن گئی فاطمہ تیرے قدم کی دھول، عرش کے ستارے بن گئی فاطمہ تیرے قدم کی دھول۔ یہ شعر توجہ فرمائے، کیفیت ہے اس میں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہے تسلی یاد فاطمہ، ہے تسلی یاد فاطمہ، دل کسی کا ہو اگر ملول، ہے تسلی یاد فاطمہ، ہے تسلی یاد فاطمہ، دل کسی کا ہو اگر ملول۔ دو شعر مربوط پیش کر رہا ہوں کہ دوش مصطفیٰ پہ ہے حسین، دوش مصطفیٰ پہ ہے حسین، سجدہ خدا میں ہے رسول۔ مربوط شعر پیش کر رہا ہوں کہ دوش مصطفیٰ پہ ہے حسین، دوش مصطفیٰ پہ ہے حسین، سجدہ خدا میں ہے رسول، حکم حق ہے سجدہ ہو طویل، دل حسین کا نہ ہو ملول۔ دوش مصطفیٰ پہ ہے حسین،
دوش مصطفیٰ پہ ہے حسین، سجدہ خدا میں ہے رسول، حکم حق ہے سجدہ ہو طویل، دل حسین کا نہ ہو ملول، اور فاطمہ کا واسطہ دیا ہو گئی میری دعا قبول، فاطمہ کا واسطہ دیا ہو گئی میری دعا قبول، اور زائر حسین ہو رشید یہ شرف بھی دے چکی بطول، زائر حسین ہو رشید یہ شرف بھی دے چکی بطول۔ درود پڑھ دیجئے حضرات۔ مدح مولا کے سلسلے کے چند اشعار پیش کر کے زحمت تمام کروں، بالکل صاف صاف سے اشعار ہیں، مطلع کا لطف اٹھائیے کہ جو ملتا ہے کھا جاتے ہو واقف ہو سخی سے، جو ملتا ہے کھا جاتے ہو واقف و سخی سے، ملتا ہے میاں رزق تمہیں دست علی سے، جو ملتا ہے کھا جاتے ہو واقف و سخی سے، ملتا ہے میاں رزق تمہیں دست علی سے، بچ جاؤ گے تا حشر تم اس در بدری سے، جنت کا پتہ پوچھو محبان علی سے، بچ جاؤ گے تا حشر تم اس در بدری سے، جنت کا پتہ پوچھو محبان علی سے، منبر پہ ہے اور کرتے ہیں قرآن کی تلاوت، اعزاز یہ ہم کو ہے ملا مدح علی سے، اعزاز یہ ہم کو ہے ملا مدح علی سے، نقش قدم حیدر کرار کی تفصیل، نقش قدم حیدر کرار کی تفصیل، تم پوچھو فلک والوں سے یا دوش نبی سے، نقش قدم حیدر کرار کی تفصیل، تم پوچھو فلک والوں سے یا دوش نبی سے، ہم آپ ہیں کیا مشکلیں جب بھی ہوئی درپیش، ہم آپ ہیں کیا مشکلیں جب بھی ہوئی درپیش، خود کام محمد نے لیا ناد علی سے، ہم آپ ہیں کیا مشکلیں جب بھی ہوئی درپیش، ہم آپ ہیں کیا مشکلیں جب بھی ہوئی درپیش، خود کام محمد نے لیا ناد علی سے۔ دو شعر آخری پیش کر رہا ہوں کہ ہے گھر کے بزرگوں کی خطاؤں کا نتیجہ، ہے گھر کے بزرگوں کی بے شمار، ہے گھر کے بزرگوں کی خطاؤں کا نتیجہ، دل میں جو تمہارے ہے بسا بغض علی سے، ہے گھر کے بزرگوں کی خطاؤں کا نتیجہ، دل میں جو تمہارے ہے بسا بغض علی سے۔ آخری شعر پیش کروں کہ ہو جاؤ گے مانوس جہنم کی فضا سے، ہو جاؤ گے مانوس جہنم کی فضا سے، اچھا ہے یوں ہی جلتے رہو ذکر علی سے، ہو جاؤ گے مانوس جہنم کی فضا سے، اچھا ہے یوں ہی جلتے رہو ذکر علی سے۔ جزاک اللہ رشید بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رشید بھائی۔ حضرات بس اب سنڈے اسکول کے 2 اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں گے اور اس کے بعد مولانا کو زحمت ممبر دی جائے گی۔ پہلے گزارش کرتا ہوں صبور رضوی صاحب سے، اگر وہ ہیں یہاں پہ تو وہ آئیں، اپنا غالباً شاید نہیں ہے تو اب گزارش کرتا ہوں کہ موسیٰ نقوی سے سنڈے اسکول کے اسٹوڈنٹ سے کہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، ایک بہترین صلوات سے خیر مقدم کے جائیں۔ سلوات۔ السلام علیکم۔ The marriage of our Mawla Ali alayhi salam and our Bibi Fatima Zahra alayhi salam is one of the most fascinating events in Islam. Bibi Fatima is the only daughter of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
She is the leader of all women of the world, the virtuous one who pleases Allah, the blessed one for whom the Jannat awaits. When it was time for her to be married, many people brought their proposals to marry her. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told all of them that only Allah will decide who Bibi Fatima will marry. Allah had a unique way of showing the world who that person might be. Angel Jibreel came and announced that Allah has ordered a special star named Zohra to go to the house of the person who Bibi Fatima will be married to. Many people in the city of Medina were hoping that the star would come to them, but of course the star landed on Mawla Ali's house. The leader of the pious ones, the father of the earth, helper of Islam, friend of Allah, Amir al-Mu'mineen, was the only person Allah could choose. Knowing this, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said if Imam Ali alayhi salam was not here, that would be no one else good enough for Bibi Fatima to marry. Angel Jibreel came to the Prophet and said, O Prophet of Allah, the nikah of Imam Ali and Bibi Fatima has been performed on Arsh, and Allah wants you to do the same here on earth. Therefore, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam held the marriage of Bibi Fatima and Imam Ali, which took place in the simplest possible manner on the 1st of Zil-Hajj, 2nd year of Hijrah. The fruits of this marriage came to this world as Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussein alayhi salam and Bibi Zainab alayhi salam and Bibi Kulthum alayhi salam. This great family of the Prophet became the source to protect and save Islam. माशाल्लाह बेटा। औलाद में आखिरी मदा खान को जब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक आप लोग खरीद ना आ जाएं। बस आखिरी मदा खान है, उनसे आप तमाम से गुजारिश है कि प्लीज जरा करीब आ जाएं ताकि जो है आखिरी मदा खान को ज़हमत मिंबर दी जाए। गुजारिश करता हूँ अदब एहतराम से मौलाना मेहदी साहब से कि आए बरोन खौफरोज मिंबर हों। सलवात ब मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. شادی خوشی کو کہتے ہیں. بہت ہی خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے.
واقعاً اگر کسی شادی کو پورے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے شادی کہا جا سکتا ہے تو یہ شادی ہے. شادی ہے، اور اس اعتبار سے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا ذکر رحمت ہے، اب چاہے وہ اوپر سے برسے یا بحرین ہو جائے. مرج البحرین یلتقیان، صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ سورہ کوثر جس میں اللہ نے یہ اعلان کیا اور بڑی شان سے کیا، چھوٹا سا سورہ ہے، بہت چھوٹا سورہ ہے. اس چھوٹے سے سورے میں 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں 10 الفاظ ہیں. ان 10 الفاظ میں 5 الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی بار آئے ہیں پورے قرآن میں. کیا خصوصیت ہے؟ کوثر پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا. وانحر ایک ہی مرتبہ آیا. شان ایک ہی مرتبہ آیا. ابتر ایک ہی مرتبہ آیا. یہ تمام الفاظ ان کی اپنی اپنی جگہ خصوصیات ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف آج کی مناسبت سے ایک بات عرض کر کے اس کے بعد پھر ایک پیغام اور آپ کی زحمت تمام. کوثر کے تعلق سے مفسرین نے بہت سے معانی اور مفاہیم پیش کیے ہیں. انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کیا ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو کوثر دیا. کوثر کثرت سے ہے اور اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے کثرت، کثیر، زیادہ، اکثر، اس طرح کے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اور سنتے ہیں اسی سے کوثر ہے. ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا. تو اس کو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، بہت زیادہ اللہ نے ان کو خیر دیا. کسی نے کہا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، اللہ نے ان کو کوثر جو حوض ہے قیامت کے دن وہ عطا فرمایا. کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کثرت اولاد ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو کثرت اولاد سے سرفراز فرمایا. تو اس کے جو بھی مفہوم ہیں، جو مفہوم آپ لیتے ہیں اس سے، اس میں بہر کیف مجبوراً اس مفہوم کو لینے کے لیے آپ کو 2 لام ضرور لینے پڑیں گے. ایک زہرا کا نام لینا پڑے گا، ایک علی کا نام لینا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تفسیر مفسرین پیش کرتے ہیں شان نزول کے اعتبار سے، روایات کو پڑھ کر اور سن کر، اس کے بیس پر مفسرین یہ طے کرتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تفسیر خود آیتیں کر دیتی ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن یہ خود ایک فن ہے کہ جو صاحبان علم ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کر لیتے ہیں. تو اب قرآن کی ایک آیت مثلا سورہ بقرہ میں ہے تو کہیں جا کر سورہ رحمان میں اس کی آپ کو تفسیر ملے گی. مثلا یہ 3 آیتیں ہیں، اس کی پہلی آیت کی تفسیر تیسری آیت میں مل رہی ہے. یا یہ کہا جائے کہ ایک لفظ جو پہلی آیت میں استعمال ہوا اس کی تفسیر آخری آیت میں جو لفظ استعمال ہوا اس سے معلوم ہو رہی ہے. ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہے. اب ابتر اس مفہوم میں اردو میں استعمال ہونے لگا بدتر کے معنی میں، حالانکہ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ مقطوع، کٹا ہوا. تمہارا دشمن ہی کٹا ہوا ہے. کیا مطلب کٹا ہوا ہے؟
اس کو دم بریدہ بھی کہا جاتا ہے. تمہارا دشمن دم بریدہ ہے. دم بریدہ کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان نہیں ہے. توجہ کیجئے. اس لیے کہ جو انسان کامل کے مقابلے پر آ جائے وہ انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ ان شانئک تمہارا دشمن ابتر ہے، تمہارا دشمن مقطوع النسل ہے. مفسرین نے لکھا اس سے مراد مقطوع النسل ہے. تو جب اس سے مراد مقطوع النسل ہے تو اس سے کیا ربط ہے پہلی آیت کا؟ پتہ چلا کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے. اور کثرت اولاد کس کے لیے؟ انا اعطیناک واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے. علی اور فاطمہ سے نہیں کہا جا رہا ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے نبی ہم نے تم کو کثرت اولاد دی. تو دی کثرت اولاد کس کو؟ نبی کو. ذریعہ کس کو بنایا؟ فاطمہ و علی کو. تو فاطمہ کی اولاد اصل میں اولاد نبی ہے، حالانکہ پوری دنیا میں نسل چلتی ہے کس سے؟ باپ سے. باپ، پھر اس کی اولاد، بیٹے بیٹے بیٹے. نسل چلتی ہے اولاد سے، لڑکیوں سے نہیں چلتی. مگر یہ عجیب لڑکی ہے، اللہ نے جو دی ہے نبی کو، ہم تم کو ایسی بیٹی دیں گے کہ وہی تمہارے لیے کوثر بنے گی. زہرا خود کوثر ہے. انا اعطیناک کا لفظ بھی پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے. ہم نے تم کو عطا کی کیا؟ کثرت اولاد. تو کوثر دیا، ہاں جناب اس سے مراد حوض کوثر ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد کثرت اولاد ہے، ٹھیک ہے. جو بھی اس سے مراد ہو، اگر کوثر مراد ہے تو بتاؤ ساقی کوثر کون ہے؟ اگر کثرت اولاد مراد ہے تو بتاؤ نبی کی اولاد کا باپ کون ہے؟ تو علی کے بغیر اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی. کوثر فاطمہ ہے، توجہ کیجئے گا، کوثر فاطمہ ہے، تفسیر علی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو پورے مفہوم میں آج واقعاً شادی ہے، اور یہ شادی یعنی یہ خوشی انبیاء کی بھی ہے، یہ خوشی اولیاء کی بھی ہے، یہ خوشی مرسلین کی ہے، یہ خوشی مؤمنین کی ہے، یہ خوشی ملائکہ کی ہے، سب کی خوشی ہے. مگر یہ ایک ایسی شادی ہے کہ جہاں اس شادی کی خوشیاں ہیں وہاں اس شادی پر لوگوں کے غم و اندوہ کی بھی کچھ حد اور انتہا نہیں ہے. اس لیے کہ جو کوثر کے ماننے والے ہیں وہ خوش ہوں گے، جو ابتر کے ماننے والے ہیں وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے. تو دونوں رخ موجود ہیں یہاں پر. یہ ایک ایسی شادی ہے. یہ تو ہو گیا ایک رخ گفتگو کا، اور اس پر بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، جس انداز سے یہ شادی ہوئی ہے، جو یونیک اسٹائل خود اللہ نے اختیار کیا ہے اس شادی کے لیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شادی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ شادی ایسی شادی ہو ہی نہیں سکتی، کہیں ہوئی ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے ایسی شادی کا. اس لیے کہ اگر معصوم شوہر ہے تو بیوی معصوم مل ہی نہیں سکتی. 11 کر لیں تب بھی نہیں ملے گی، کتنی بھی کر لیں معصوم کوئی نہیں ملے گی. اگر زوجہ معصوم ہے، اگر عورت معصوم ہے تو بلکہ زوجہ ہی نہیں ہو سکتی وہ اگر معصوم ہے تو. اگر معصوم ہے عورت تو زوجہ وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا زوج معصوم نہ ہو. آپ کو معلوم ہے جناب مریم اسی وجہ سے بس یہیں سے ہماری گفتگو ٹرن لے رہی ہے. دوسرے پہ ایک پیغام، ایک تعلق تھا عقیدے کا، اس سے جو بات ہو گئی. ایسی شادی ہو نہیں سکتی. پھر کیوں ہوئی ایسی شادی؟ اس لیے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز.
ایک نسبت سے مریم مریم ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن جناب زہرا 3 نسبتوں سے عظیم ہے۔ دکھاؤ کسی کا باپ ایسا ہے جیسا فاطمہ کا باپ، کسی کا شوہر ایسا ہے جیسے فاطمہ کے شوہر۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ ہاں مریم کا بیٹا تو ہے کم سے کم ایسا جیسے فاطمہ کا بیٹا، تو کہا مسئلہ بیٹے کا نہیں، مسئلہ بیٹوں کا ہو رہا ہے۔ وہاں ایک عیسیٰ ہیں، یہاں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور وہاں بیٹیاں نہیں ہیں، یہاں زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں۔ آپ بیلنس دیکھیں، آپ یہ عظمت دیکھیں اللہ نے جو جناب معصومہ کو دی اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو دی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، خدا جانے کہ ہم کیا کہیں، یہ فضیلت علی کی ہے یہ شادی، یا فضیلت زہرا کی ہے یہ شادی؟ اس میں کس کو کیا فضیلت ملی، کون فخر کرے؟ اب یہ پھر ایک الگ موضوع چلا جائے گا، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا اس وقت، لیکن اختصار یہی ہے کہ اگر آپ توجہ کریں جناب زہرا کی عظمت پر، تو بلا شبہ عظیم ترین فضیلت جناب زہرا کی یہ ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہیں۔ اب اس سے بڑی فضیلت حضرت زہرا کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ بنا دیا تھا، رہ جاتی مریم کی طرح۔ تو اب اگر حسن و حسین ملے ہیں زہرا کو، جوانان جنت کی سرداروں کی ماں بنی ہے اگر، توجہ کیجئے گا، تو صدقہ ہے امیر المومنین کا۔ امیر المومنین اگر باپ بنے حسن و حسین کے، حسن و حسین کے باپ ہونا معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ 11 اماموں کا باپ جو ہو، وہ 11 اماموں کا باپ ہے ہی اس لیے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اولاد معصوم ہوتی ہی نہیں۔ تو فضیلت اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کی کون سی فضیلت ہے، لیکن ہاں ایک باریک مسئلہ یہاں آتا ہے کہ بے شک جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی یہ فضیلت ہے کہ علی ان کے شوہر ہیں، مگر علی جو شوہر ہیں، پیغمبر اسلام کی جب شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ جب پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی تو پیغام کہاں سے آیا؟ احترام اللہ نے کس طرح باقی رکھے ہیں، دیکھا آپ کو کیا احترامات کا ایک نظام اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام پیغام دے سکتے تھے، جناب خدیجہ کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا، تصور کوئی نہیں سکتا۔ خیر کوئی فضیلت اگر نہ مانی جائے تو اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ فاطمہ کی ماں ہیں۔ تو جناب خدیجہ، لیکن پیغام نبی کی طرف سے نہیں جا رہا ہے، پیغام وہاں سے آ رہا ہے۔ اب جب پیغام وہاں سے آ رہا ہے تو یہ سنت باقی رہنی چاہیے تھی۔ اب بعد میں فاطمہ کی طرف سے علی کو پیغام جاتا، اب یہاں بدل گیا مسئلہ۔ کیوں وہاں سے پیغام آیا؟ کیوں جناب خدیجہ کی طرف سے پیغام رسول کی طرف آیا؟ اگر نبی معصوم نہ ہوتے تو وہی ہوتا جو آج ہم اور آپ کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پیغام لڑکا دیتا ہے لڑکی کو، لڑکی کی طرف سے پیغام لڑکی کی طرف نہیں آتا۔ کیوں؟ احترام میں لڑکی کے اسلام نے عورت کو یہ احترام دیا ہے، یہ عظمت بخشی ہے کہ پیغام یعنی ضرورت جو ہے من بن کر تم جاؤ، تمہاری ضرورت ہے عورت کو یہ عظمت دی ہے کہ مرد کی ضرورت قرار دیا اللہ نے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب دونوں غیر معصوم ہوں۔ اب ان دونوں میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک معصوم ہو، اگر عورت معصوم ہے تو شوہر کو معصوم ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ رہ جائے گی بغیر شوہر کے۔ یہ نظام الہی ہے،
یہ قانون قدرت ہے. اور اگر ہے شوہر یعنی ایک ایسا کوئی شخص موجود ہے جو شوہر بن سکتا ہے تو اب پیغام کہاں سے جائے؟ اس لیے کہ اب دونوں معصوم ہو گئے. اب پیغام کہاں سے جائے؟ اس لیے کہ دونوں معصوم ہیں. کہا اب چونکہ دونوں معصوم ہیں تو اب مرد پیغام لے کر جائے. لیکن یہ ایک ہی بار ہوا ہے. جو بھی ہوا ایک ہی بار ہوا نا, لیکن یہ طے ہو گیا کہ ضرورت مند کون ہے. بڑی احتیاط سے بات میں نے کہی اس منبر سے. میں نے اس کو ضرورت مند کہہ دیا جو کبھی اس نے اپنی ضرورت ظاہر ہی نہیں کی ہے. پوری کائنات جس کی ضرورت مند ہے اس کے لیے کتنا بڑا لفظ میں نے استعمال کر دیا, جرأت کی ہے. جرأت کی ہے. عجب نہیں جو علی مسکرا رہے ہو. ہاں ہاں میرے ذاکر صحیح کہا تو نے. اگر مجھے فاطمہ کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی کے پاس نہ جاتا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے. یہ ہے عظمت جناب فاطمہ. بس آپ کی زحمت تمام ہوئی, آپ حضرات تشریف لائے, پروردگار انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے. لیکن یاد رکھیے گا جو پیغام ہے وہ یہ کہ شادی میں چونکہ ایک مومن خوش ہوتا ہی ہوتا ہے, ہر اس خوشی میں جس میں اہل بیت خوش ہیں. آج کی خوشی کی کوئی انتہا ایک مومن کی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ شادی کے جو نتائج ہیں یہ اسلام اس شادی کا مرہون منت ہے. اس شادی کی برکتوں کا مرہون منت ہے. اسلام کا وجود نہ ہوتا اگر یہ شادی نہ ہوتی. اس لیے اتنا اہتمام اللہ نے اس شادی کا کیا. تو اب جو یہ یونیک شادی ہے, توجہ کیجئے, جو یونیک شادی ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ بھئی اس جیسی شادی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. مگر چونکہ یہ دونوں عالم بشریت کے لیے نمونے عمل ہیں, لہذا شادی شروع سے آخر تک اس انداز سے ہوئی کہ افراد تو تم کو یہ دو نہیں ملیں گے, مگر انہوں نے جیسی شادی کی ہے اتنے بڑے خاندان کا لڑکا, اتنے بڑے خاندان کی لڑکی, اس سے بڑا کوئی ہے؟ شعراء نے بڑا اچھا کہا, اور یہ چیز صرف آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو ہم عربی میں کہیں, اس کو ہم فارسی میں کہیں, انگلش میں کہیں, انگلش میں بھی نہیں ہو پاتی بات. یہ بات یہ خوبصورت اردو کی ہے. ہاں کہ بڑے گھر کا لڑکا ہے اور بڑے گھر کی لڑکی ہے. تو چونکہ اس سے بڑا گھر تھا نہیں رسول سے کوئی, اور لڑکی ہے رسول کے گھر کی جو سب سے بڑا گھر کائنات میں, تو اللہ کو انتظام کرنا تھا ایک ایسے گھر کا کہ جو اگر بڑا نہ صحیح برابر صحیح, برابر نہ صحیح بڑا صحیح, جو بھی مان لو ہمیں اس وقت بحث نہیں کریں گے ہم یہاں, لیکن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا نہیں ہو سکتا گھر. اللہ نے کہا کہ میں اپنے نبی کی بیٹی کی شادی چھوٹے گھر میں کرواؤں, بڑے گھر کی لڑکی چھوٹے گھر میں, بڑا گھر, بڑے گھر کی شادی بڑے گھر میں. تو اب اس سے بڑا گھر نہیں ہو سکتا ہے بات. مگر کس طرح ہوئی اتنا بڑا گھر کی شادی؟ اب ہے کوئی کہے کہ میرا گھر تو اس سے بڑا ہے لہذا میری گھر کی شادی اس سے زیادہ شاندار طریقے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آؤ دیکھو کیا شاندار طریقے ہیں. بھئی اللہ نے جس طرح شادی کی اور اللہ نے جیسے نکاح ہوا آسمان پر, اور کیا کیا کچھ تقسیم ہوا اور آج تک اس کے صدقے میں تقسیم ہو رہا ہے, وہ اس کے معنوی پہلو ہیں. لیکن ظاہری اعتبار سے پیغمبر اسلام نے جو شادی کی وہ کس کے لیے کی؟ وہ جو معنوی ہیں وہ ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نمونے عمل نہیں. ہمارے لیے ہم کہیں کہ کتنے ملین فرشتے خادم بن کر براتی بن کر آئے تھے مثلا. اب جناب جب ان کے تو چونکہ وہ ہمارے امام ہیں لہٰذا ہم کو ان کی پیروی کرنی چاہیے, تو کم سے کم 10-20 فرشتے ہمارے یہاں بھی ہوں. کہا نہیں, تمہارے یہاں صرف 2 فرشتے ہوں گے بس.
دو ادھر 4 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بس تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، وہ کیفیت جو اللہ نے خصوصی طور پر ان کے لیے معین کی، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے مخصوص ہے. جو ظاہری اعتبار سے شادی ہوئی، رشتہ کیسے آیا، پیغمبر اسلام نے اس رشتے کو کیسے قبول کیا، یہ سب چیزیں بیٹھ کر غور کرنے، ڈسکس کرنے، سوچنے اور اپلائی کرنے کی. پیغمبر اسلام نے اس رشتے کو کیسے قبول کیا، کیسے اس سے پہلے کچھ رشتے آئے، کیسے کیسے لوگ جری تھے، واقعی کیسی جسارت کرتے تھے لوگ، انتہا ہے جسارت و جرأت کی. واقعا لوگ دیکھیں آ گئے، اچھا معلوم تھا کہ پلٹائے جائیں گے، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ جسارت دیکھیں، بڑی جرأت ہے واقعی. کچھ لوگ تھے بہادر، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی بہادری کا ایک پہلو ہے لوگوں کی کہ آ گئے، اتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے کہا رسول چاہے منہ موڑ لیں جائیں گے ضرور ان کے پاس، اور چاہے بعد میں بیٹی بھی منہ موڑ لیں. منہ موڑنے کے عادی ہو گئے تھے لوگ، ہٹا دیا، مگر پیغمبر اسلام نے وہیں سے ان کو پلٹا دیا. اب یہاں چونکہ نوجوان ایسی محفلوں میں نہیں ہوتے زیادہ، لیکن ان کو سننے کی باتیں ہیں اور وقت نہیں ہے. ہر پہلو واقعاً شادی کا آپ دیکھیے گا کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. شادی سے لے کر جب سے بات شروع ہوئی، وہاں سے لے کر پھر کیسے رخصتی ہوئی، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جہیز میں کیا دیا، مہر کیسے لیا گیا، یہ سب باتیں، اور اس کے بعد وہ گیدرنگ کیسے ہوئی، ولیمہ کیسے ہوا، یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں، کس کے لیے، کسی اور کے لیے. تو ہم کہیں گے بھیا وہ جو اللہ نے کیا وہ تو ہم لوگ بیٹھ کے خوش ہو لیں گے اس پر، بہت عمدہ. اور وہ جو پیغمبر اسلام نے جو کچھ دکھایا اپنی سیرت کے ذریعے سے، اس کا ہم سے مطلب نہیں، اس کا وہ لوگ کریں جو سنت پر عمل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ہم سے مطلب نہیں ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہم سے بڑا سنت رسول پر عمل کرنے والا کون ہے؟ تو اگر ان تمام اصولوں کو ہم ملحوظ رکھیں. اچھا یہ اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. حضرت علی کے گھر میں تشریف لے آئیں شہزادی، شادی ہوئی. شادی کے بعد شہزادی رہی ہیں امیر المومنین کے گھر میں 9 سال. یہ 9 سال کیسے گزرے دونوں کے، کس انداز سے گزارے. عصمت کا پہلو اپنی جگہ، اس کو آپ ذکر کر کے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے کہ ہم سے مطلب نہیں، یا وہ تو بالکل ایسی شادی ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپ کے لیے استغفر اللہ نعوذ باللہ، پھر وہ سیدۃ النساء العالمین نہیں ہیں. جب ہیں تو نمونہ عمل ہیں، جب نمونہ عمل ہیں تو وہ ہم کو وہ چیزیں دکھائیں گے جو ہماری عقل کے مطابق ہے، جو ہم کر سکتے ہیں. جو ان کی خاص فضیلتیں ہیں وہ تو ہم کو نظر بھی نہیں آ سکتی، وہ ہم کو دکھائیں گے کیسے وہ فضائل کے وہ جتنے دکھا دیے گئے ہیں وہ سمندر میں سے ایک قطرے سے زیادہ کچھ نہیں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو ان کے وہ مانوی پہلو ہیں. مانوی پہلو نہیں ہے، مانوی پہلو آپ اور ہم کیا جانے کہ کیا ہے مانوی پہلو امیر المومنین کو، کیا عظمت ہے جناب معصومہ کی، ہم کیا جانیں. جس کے لیے خدا ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جائے اور تفصیل بیان نہ کرے، کوثر کہہ دے جس کو، وہ خدا کوثر کہے، کثیر بھی نہیں. کثیر کا مبالغہ ہے کوثر، یعنی بہت زیادہ، بلکہ اکثر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ، اور کوثر اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی کتنا زیادہ خدا جانے. اس نے کہا کوثر، اور ایک ہی بار پورے قرآن میں کہا کوثر. اس نے کہا کوثر کہ جو پوری دنیا کو کہتا ہے وَمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ پوری دنیا اور اس کا ساز و سامان قلیل ہے. یہ پوری کائنات جس کی نظر میں قلیل ہے، قلیل، اس کی نظر میں زہرا کثیر نہیں، اکثر نہیں، کوثر ہیں.
تو لہذا کبھی کوئی نہ سوچا ارے وہ تو وہ ہے، ارے ہم ان کی کیا بات کریں. نہیں، ان کے جتنا بھی عمل تھا وہ ہمارے لیے تھا. جو نظر آ رہا تھا، جو ہمیں نظر آ رہا تھا نا وہ عمل، وہ ہمارے لیے ہے. جو آپ کے وہ صرف ان کے لیے، وہ صرف ان کے لیے تھا، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. وہ اعمال آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو بہت ہی بلند اپنی امامت کے مرتبے سے وہ اللہ کے اور ان کے درمیان جو روابط ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو انہوں نے ہم کو دکھائے. تو کس انداز سے ہوتا ہے شادی، کیسے ہو، شادی کے بعد کیسے شادیاں برقرار رہیں، کہاں خرابیاں آتی ہیں، کہاں کمیاں آتی ہیں، کہاں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. بس جہاں بھی اس سیرت سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہٹا، ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ جب ہی ہوتا ہے جب یا تو دونوں اپنی لین سے ہٹ گئے ہیں، یا دونوں نہیں بلکہ ایک تو بالکل صحیح چل رہا ہے، دوسرا ہٹ گیا ہے. تو یہ نہیں کہ نہیں دونوں صحیح چل رہے تھے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر دونوں ہی اس نمونہ عمل کو مرج البحرین یلتقیان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس وقت جب رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں ماں باپ تو پریشانی ہے، پہلی پریشانی، بہت بڑی پریشانی، معمولی نہیں. رشتوں کا تلاش کرنا، بہت لڑکیاں ہیں جب ڈھونڈنے نکلیں تو لڑکی نہیں ملتی لڑکے کے لیے. بہت لڑکے ہیں جب ڈھونڈنے نکلیں تو لڑکا نہیں ملتا لڑکی کے لیے، میچ نہیں مل رہا. پہلی پریشانی. مل گیا تو میچ تو مل گئے، زندگی نہیں مل رہی ہے. زندگی مل گئی تو دوسری پریشانیاں ہیں، اولاد کی تربیت کے تعلق سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. کتنے یہ سارے مسائل آج کی اس تاریخ کی برکت سے حل ہو سکتے ہیں اگر سب مل کر دیکھیں کہ اور واقعی پریکٹیکل ہے. اس عظیم الشان نورانی جوڑے نے جو کردار پیش کیا وہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. ہمارے کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے پہلے سب کو ہٹا نہیں، جو آتے گئے رشتے ان کو وہیں سے انہوں نے پھیر دیا. کیا مطلب؟ کا فلٹر کر رہا ہوں میں. باپ کا کام ہے رشتوں کو فلٹر کرنا، اس لیے کہ لڑکی کو کیا معلوم کہ لڑکا باہر کیا کر رہا ہے. ابھی اور بات ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ باپ سے زیادہ معلوم ہو. کچھ لڑکیوں کو میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عموماً دیکھیں یہ ہے اسلامی ایک نظام کہ لڑکی کے لیے اگر کوئی رشتہ آیا تو ہوگا کہاں؟ ڈائریکٹ لڑکی کے پاس نہیں جائے گا. کوئی بھی ای میل ڈائریکٹ لڑکی کے پاس نہیں جائے گی. کوئی ٹیکسٹ میسج لڑکی کو نہیں جائے گا کہ بھئی ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے. جی ہاں، یہ پوری ایک تقریر ہے، بعد میں انشاءاللہ سنیے گا اس کو. ہاں جی ہاں، یہ کچھ لوگوں کی زندگی گزر چکی ہے اس میں اور کچھ لوگ کے سامنے زندگی آنے والی ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کا اصول ہے. جو رشتہ بہت پسند تھا، پسند کیا تھا ہی وہ رشتہ، اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، وہ بھی آیا تو نبی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ میں پوچھ لوں. توجہ کیجیے گا. اب بتائیے یہاں پر یہ روحانی معنوی پہلو تھا یا ظاہری پہلو تھا؟ بتائیں مجھ کو. اگر آپ کے معنوی پہلو تھا تو ایمان سے گئے، اس لیے کہ جو رشتہ اللہ نے پہلے سے معین کیا ہوا تھا. کیا فاطمہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرا رشتہ کس سے ہونے والا ہے؟ کیا علی کو معلوم نہیں تھا کہ رشتہ کیا ہے؟ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا؟ پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب یہ سیرت کا پہلو ہے، ظاہری پہلو ہے، تاکہ ہر باپ کے پاس جب رشتہ آئے تو وہ فوراً اوکے نہ کر دے اگر پسند ہے تو. یہ ہے بیلنس. ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ لڑکی فیصلہ نہ کرے کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی. باپ نہیں راضی تو مجھ سے کیا مطلب، میں باپ کو بتاؤں گی بھی نہیں میں اس سے شادی کر لوں گی. نو، غلط، غیر شرعی، جائز نہیں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ باپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ بھئی چلو اس سے میرا یہ فائدہ ہونے والا ہے، میرے دوست کا لڑکا ہے، مالدار ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. رشتہ ملا
لڑکی سے پوچھے بغیر؟ ہاں ہاں بالکل، لڑکی کیسے منع کرے گی؟ میری لڑکی منع کر ہی نہیں سکتی، میں باپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ بغیر لڑکی کے پوچھے رشتہ ہو گیا، یہ بھی غلط، تو دونوں غلط۔ جہاں پر اس طرح کا ماحول ہے کہ بس باپ فیصلہ کرے گا بغیر لڑکی کے، وہ بھی غلط۔ جہاں وہ ماحول ہے کہ لڑکی فیصلہ کرے گی بغیر باپ کے، وہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے؟ وہ ہے جو پیغمبر بتا رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ رشتہ ہوگا شرافت کے ساتھ، باپ کے پاس رشتہ آئے گا، باپ پہلے چھانٹ پھٹک کے دیکھے گا کہ معاملہ کیا ہے، پسند آ جائے گا، تب جا کر لڑکی کے پاس وہ رشتہ جائے گا کہ بیٹا پسند ہے کہ نہیں، وہاں سے اوکے ہوگا تو رشتہ ہوگا۔ یہ بیلنس ہے اسلام میں، اس کو کہتے ہیں موڈریشن۔ اس کو موڈریشن نہیں کہتے جس کو آج کی دنیا موڈریشن کہہ رہی ہے، ایکسٹریمزم کو موڈریشن کہا جاتا ہے آج۔ بات تمام ہوئی۔ یہ میں نے صرف آپ کو ایک پہلو دکھایا، ہر پہلو میں اتنے دروس ہیں، آپ یقین جانیں کہ اگر یہ سالانہ جو ماشاءاللہ سے جن حضرات نے جشن منعقد کیا ہے، پروردگار انشاءاللہ ان کو اجر کرامت فرمائے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں، آئیں، ڈسکس کریں، بلکہ اس کو اور کچھ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ جشن کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے کہ جشن تو ایک پہلو ہے مگر وہ معنوی پہلو ہے، وہ پہلو عقائدی پہلو ہے۔ ایک اور پہلو اس میں ہونا چاہیے سیکھنے کا، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا۔ صرف وہ نہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بھی جن کی شادی ہو چکی ہے، ہم شادیوں کو کیسے بچائیں، اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے لیے رشتے کیسے ڈھونڈیں۔ اس پریشانی ہے، ایک ہارڈ ٹاپک ہے، اس طرف نہ جائیں، ان طریقوں کو استعمال نہ کریں جن کو شریعت نے پہلے ہی منع کیا ہوا ہے، اور پھر یہ نہ کہیں ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ مجبور آپ نے اپنے آپ کو خود کر لیا ہے، اسلام نے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ اسلام نے آپ کے لیے بہت اچھے راستے تلاش کیے، آپ اس کو ریجیکٹ کر کے دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل۔ جان محترم، آئیے آج کی اس مبارک تاریخ میں ہم دعا کریں کہ پروردگار اس پاک اور پاکیزہ معصوم رشتے کا واسطہ تجھے ہماری قوم میں جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے لیے رشتوں کی تلاش ہے، والدین کو، پروردگار ان کو بہتر سے بہتر رشتہ کرامت فرما۔ ہمارے بہت ہی مومن، نیک، اچھے، بہترین نوجوان کہ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، خداوندہ ان کو کفو کریم کرامت فرما۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے جو رشتے قائم ہو چکے ہیں ان رشتوں کو نظر بد سے بچا لے، ان رشتوں کو شیطان کی کارستانیوں سے محفوظ رکھ۔ خداوندہ ان رشتوں میں برکت کرامت فرما۔ جو رشتے ہو چکے ہیں اگر تو نے ان کو اولاد کرامت فرمائی ہے تو پروردگار اس اولاد کو نیک اور صالح قرار دے، اور اگر اولاد ابھی تک نہیں دی ہے اپنی مصلحت کی بنا پر تو پروردگار ان کو صاحب اولاد قرار دے۔ خداوندہ یہ رشتہ تو نے عظیم ترین رشتہ قرار دیا، اور یہ پہلا رشتہ قرار، یعنی ماں باپ سے بھی پہلا رشتہ تو نے زن و شوہر کا رشتہ قرار دیا۔ اولاد کے رشتے سے پہلے بہن بھائیوں کا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ آدم و حوا کا رشتہ۔ یہ پہلا رشتہ جب اتنا پاک اور پاکیزہ مبارک ہے، خداوندہ اس پاکیزگی کو، اس رشتے کی ہمارے معاشرے میں قائم و دائم رکھ۔ خداوندہ ہر بلا سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر شیطنت سے، ہر شر سے اس رشتے کو ہمارے پورے معاشرے میں محفوظ و مامون رکھ۔ پروردگار ہماری ضروریت میں قیامت تک نیک اور صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے جانثار، ان کے عاشق، ان کے محب، ان کے فرمابردار ہمیشہ ہماری نسلوں میں قائم اور باقی رہے۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کو سکون کرامت فرما۔ مالک تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا، جو مومنین بیمار ان کو صحت و شفا کرامت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ حضرات
بس صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو فنڈ ریزنگ ڈنر ہونے والا ہے IC کا، اس کے ٹکٹس ہیں سب کے پاس، میری جیب میں بھی ہیں، اگر آپ مجھ سے لے لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ تو کافی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جن کی جیبوں میں، دونوں جیبوں میں ٹکٹس ہوں گے، بلکہ 3-3 4-4 جیبوں میں. اور لاسٹ ایئر کی طرح صرف $50، صرف $50. یہ $50 کیوں ہے؟ اس سے بلڈنگ نہیں بننے والی ہے، اس سے کمیونٹی بننے والی ہے، اس سے وہ گیدرنگ خوبصورت ہونے والی ہے. یہ صرف ایک سمبولک اماؤنٹ ہے، صرف اس لیے تاکہ کوئی یہ شخص نہ کہے کہ میں نہیں آ سکا. وہاں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی کہ لاؤ ان کی جیب سے نکالو. آپ نے دیکھا ہے جس طرح کا اسٹائل ہے الحمدللہ IC کی فنڈ ریزنگ کا، سمپل رکھا جاتا ہے، ایزی رکھا جاتا ہے، آپ کے دلوں پر، آپ کے حیثیت پر چھوڑ دیا جاتا ہے. گزارش ضرور کی جاتی ہے، آپ سے اپیلیں ضرور کی جائیں گی، اور آپ سے صرف یہ کہ ریکویسٹ کی جائے گی، لیکن کوئی زور زبردستی کسی پر نہیں. تو ہر شخص آئے، پر پرسن $50 کا آپ ٹکٹ ضرور لیں، اور کثیر تعداد میں آئیں. آپ کی شرکت پہلے ہے اہم، پھر اس کے بعد دوسرا قدم ہے آپ کا اس میں پارٹیسپیشن. لیکن پہلا قدم کیا ہے؟ آنا. $50 دے کر آپ آئیے انشاءاللہ وہاں. اور کھانا ہمارے خیال سے اب ہم کو نہیں معلوم کیسا ہوگا، کیسا انتظام ہوگا، کتنے کا ہوگا، تو وہ پیسے اس میں سے کاٹ لیجئے، کتنا ہوا وہ آپ سوچ لیجئے. تو 50 از نتھنگ، آپ سب جانتے ہیں. تو پلیز آئیے، اپنے دوستوں کو لائیے، اپنی فیملی کے افراد کو لائیے، اور شاندار طریقے سے امام کا یہ جو امام کی بارگاہ ہے، اس کی تعمیر کے لیے دامے درہم سخن قدم آپ سب حضرات مسلسل لگے ہوئے ہیں. یہ ایک اور کوشش ہے، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعمیر کے آغاز سے پہلے یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. صلوات پر محمد علیہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک وبنیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء سلطان علی بن موسى الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.